السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم
نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد اس وقت اسلامی معاشروں کو بالخصوص اور انسانیت کو بالعموم جن بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں ایک چیلنج معاشروں میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، بیرا روی، ہیجان خیزی اور جنسی زیادتی کے واقعات کا چیلنج ہے۔ دنیا کا ایک محدود اور مخصوص طبقہ جو پوری انسانیت کے لیے آزمائش بنا دیا گیا ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس میڈیا کی قوت ہے اور ان کے پاس حکومتوں کی طاقت ہے۔ یہ افراد، یہ مخصوص ٹولہ پوری دنیا کے معاشروں کو، بالخصوص اسلامی معاشروں کو بے حیائی کی گھن لگا کر ان معاشروں کے افراد کو، نوجوانوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، فکروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کو اسلامی معاشروں کے اندر موجود ہی خود کو مسلمان کہلانے والے بعض لوگوں کی حمایت، بعض کی سرپرستی اور بعض کی ورکری بھی حاصل ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ جس سے عہدہ برا ہونا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ہماری نوجوان نسل پر اس کے اتنے گہرے اور گندے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ آج رشتوں کا تقدس اور حرمت والے رشتوں کا تقدس بھی پامال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں، باپ اپنی بیٹی کی عزت لوٹ رہا ہے، بھائی بہن کی عزت لوٹ رہا ہے، بھابھی اپنے دیور پہ فدا ہو رہی ہے، اور اس طرح کے ناقابل بیان اور ناقابل تصور معاملات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزادی نسواں کے نام پر ایک تحریک برپا ہے، حقوق انسانی کے نام پر ایک ایجنڈا مسلط کیا جا رہا ہے، یہ لوگ مادر پدر آزادی چاہتے ہیں، زناکاری کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس کو آزادی دینے کا کہا جا رہا ہے، اور جو معاشرے میں حیا کی بات کرے، جو معاشرے میں شرم کی بات کرے، جو معاشرے کی اسلامی اقدار اور روایات کی بات کرے، اس کو اس معاشرے میں نکو بنایا جا رہا ہے اور پسماندہ قرار دیا جا رہا ہے۔ میڈیا کی قوت ان کے پاس ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر ایک معمولی سا واقعہ کوئی ایسا ہو جائے تو گھنٹوں کے پیکیجز اس پر چلاتے ہیں، اور حالت یہ ہے، پچھلے دنوں اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، کوئی اداکارہ گر گئی، اپنے گھر میں پھسلی، اداکارہ تھی گر گئی، معمولی سی اس کے چوٹ آئی، ہسپتال والوں نے 5 منٹ میں پٹی کر کے گھر بھیج دیا۔ اب اخبارات کی نظر میں یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ فرنٹ پیج پہ 3 کالم کی سرخی لگائی جا رہی ہے، اور اسی دن لاہور کی ایک مسجد میں امام و خطیب
نماز خطبہ دینے سے پہلے سنتیں ادا کرتے ہوئے نماز کے دوران فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے اول تو کسی جگہ پہ خبر ہی نہیں ہے، اور اگر اس اخبار نے جس نے 3 کالم کی خبر اس اداکارہ کے گرنے کی لگائی ہے، اس نے ایک باریک سی ایک سنگل کالم کی 4 سطروں کی یا 3 سطروں کی خبر ان امام صاحب کے فوت ہونے کی لگائی ہے، یہ ہمارا معیار بنا دیا گیا ہے۔ ہماری نظر میں شوبز سے متعلقہ لوگ، ہماری نظر میں یہ بے حیائی اور گندے کاموں میں ملوث لوگ ہمارے ہیرو بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں، اور جو اصل ہیرو ہیں ان کا اول تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں ذکر آئے تو اتنا وہ نامعلوم ذکر ہوتا ہے، بلکہ نامعقول ذکر ہوتا ہے کہ شرم آتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں بحیثیت باپ کے، بحیثیت سربراہ حکومت کے، بحیثیت سربراہ گھر کے، اپنی مملکت جو ہماری مملکت ہے، گھر ہمارا، اس گھر کے سربراہ کی حیثیت سے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کس ماحول میں بھیج رہے ہیں۔ ہم جن سکولوں اور کالجوں میں اکثر اس درد کا اظہار کرتا رہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو جن سکولوں اور کالجوں میں بھیجتے ہیں، ہم ان سکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کے اخلاقی معیار اور ان کی اخلاقی اقدار اور روایات پہ قطعاً ہم بات نہیں کرتے۔ ہم سوال ہی نہیں پوچھتے ان سے کہ آپ کے اسکول میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کا اخلاقی معیار کیا ہے، ان کا دینی معیار کیا ہے، ان کا دین کا مطالعہ اور دین پر عمل کتنا ہے، یہ سوال ہم نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے کہ ہم خود دین پر سوال پسند نہیں کرتے۔ کوئی ہمیں یہ سوال کرے کہ آپ کا دینی معیار کیا ہے، ہم یہ سوال اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو ہم کسی کو بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ہم اپنے بچوں کے اسکول کے نصاب پہ نظر نہیں دوڑاتے، ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ الہاد کی تعلیم تو نہیں دی جا رہی، ان کو سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پر دین سے باغی تو نہیں کیا جا رہا۔ جو محنت آپ نے ان کے بچپن میں، اپنی اولاد کے بچپن میں کی ہے، ان کو کلمہ سکھایا ہے، نماز سکھائی ہے، قرآن سکھایا ہے، آج بچہ 20 برس کا ہو گیا، بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کی اس محنت کا آج نتیجہ محسوس کیا؟ ہم نے اپنے ان بچوں کے بارے میں کوئی سوچا؟ آج شیطانی قوتیں ہمارے اس بچوں کو، ان کی صحت کو برباد کر رہی ہیں۔ نوجوان کی صحت کی سب سے بڑی تباہی کی بنیادی وجہ یہ بے حیائی ہے۔ جب وہ بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، جب وہ بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو گندگی کے کاموں میں ملوث کر دیتا ہے، تو اس کی صحت تباہ ہونے لگتی ہے، اس کی صحت برباد ہونے لگتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس تو لے جاتے ہیں، دوائی دے دیتے ہیں، وٹامن کی گولیاں دے دیتے ہیں، انجیکشن لگوا دیتے ہیں، ڈرپیں لگوا دیتے ہیں، لیکن اس صحت کی تباہی پر ہم غور نہیں کرتے کہ یہ صحت اس کی تباہ کیوں ہو رہی ہے۔ جس سکول اور کالج میں وہ جا رہا ہے وہاں پہ اس کو ماحول کیسا مل رہا ہے؟ جو تک کتابیں وہ پڑھ رہا ہے ان کتابوں میں اس کو درس کیا دیا جا رہا ہے، سبق کیا دیا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے بچے کے ہاتھ میں ڈگری آنی چاہیے، بس اس ڈگری کے بدلے ہمارا ایمان چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے بچے کی غیرت چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، اس کی حیا چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، اس کی عصمت ضائع ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، صرف ڈگری ملنی چاہیے۔ ہم ڈگری کے لالچی بنے ہوئے ہیں، ڈگری مل جائے پھر ہمیں نوکری چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے۔ اپنے بچے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم بے انتہا جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے بچے کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہماری توجہ ہی ادھر نہیں۔ حالت یہاں تک پہنچ رہی ہے، چند دن پہلے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھنے والے، وہ مجھے کہنے لگے، وہ دوست بتاتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے قاری صاحب میری بیٹی یہاں قریب کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ تمہارا رشتہ ہمیں کو ملتا نہیں ہے، اگر یونیورسٹی میں کوئی اچھا لڑکا ملا تو نکاح کر لینا اسے۔
حضرات یہ ماحول ہمارا بن چکا ہے، اور ان حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں کم ایک مرتبہ تو ضرور کسی بچے سے بدکاری کی خبر آ رہی ہے، کسی بچی سے بدکاری کی خبر آ رہی ہے، اس کے قتل کی خبر آ رہی ہے، زیادتی کے بعد اس کو مارے جانے کی خبر آ رہی ہے، 5-5 6-6 سال 10-10 سال کی بچیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ مر جانا چاہیے ہم سب کو اس بات پہ، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ مادر پدر آزاد ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان اپنے آپ کو اخلاقی حدود اور قیود سے آزادی چاہتا ہے، آزاد کروا رہا ہے۔ جو باپ اور جو ماں اس پر قدغن لگاتا ہے اس کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ 2-3 سال پہلے ایک بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کیا گولی مار کے، بیٹی نے۔ جرم باپ کا کیا تھا؟ وہ اسے کہتا تھا کہ تم یہ بے روی کے کاموں میں پڑ گئی ہو، تم اس سے باز آ جاؤ۔ صرف سمجھا رہا تھا، تم لڑکوں کے ساتھ پھرتی ہو، باز آ جاؤ۔ اس نے کہا میں لڑکے نہیں چھوڑ سکتی، باپ کو قتل کر دیتی ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ نہیں ہے تو اور کیا؟ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دیا کہ ریپ کے اکثر واقعات کے پیچھے اور یہ جو بدکاری کے واقعات کے پیچھے عورتوں کے کم لباسی کا ایک اہم عنصر ہے۔ عورتوں کا لباس کم ہوتا جا رہا ہے، عورتوں کو انتہائی ٹائٹ قسم کے لباس پہنائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ عورتیں ہوں گی، لباس میں ہوں گی، لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ آج وہ ننگی عورتیں، لباس پہن کے بھی ننگی عورتیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک 100% حقیقت بات کہی ہے، 100% حقیقت سچ کہا انہوں نے کہ یہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے روی اور بے حیائی میں سب سے بڑا کردار اور اہم کردار جن چیزوں کا ہے ان میں ایک عورتوں کا لباس بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسے لگا جیسے اس معاشرے میں صرف لبرل بستے ہیں، صرف آزادی پسند بستے ہیں جو مادر پدر آزادی چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے بیان پہ وہ لے دے ہوئی جس کی انتہا نہیں۔ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے؟ حتیٰ کہ نظریاتی جماعت سمجھی جانے والی مسلم لیگ کی نائب صدر نے بھی اس کے رد میں اپنے سیاسی صرف اس میں اختلاف کی وجہ سے اتنی بڑی اس کی سچی بات کو ٹکرا کے رکھ دیا۔ کیا گندگی ہمارے معاشرے میں کن لوگوں کا اثر ہے؟ کون لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کی تنابیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا غلط کہا تھا وزیر اعظم نے اس بات میں کہ عورتوں کو اپنے لباس درست کرنے چاہیے؟ یہ تو قرآن نے کہا، یہ تو قرآن نے کہا کہ مومن عورتوں سے کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادریں اوڑھ کے رکھا کرے، اپنی اوڑھنی اوڑھ کے رکھا کرے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ لیکن بڑے لوگوں نے میں حیران رہ گیا، حسن اقبال صاحب اتنے پڑھے لکھے اور بڑے، میں ان کو بہت بڑا فاضل آدمی سمجھتا ہوں، لیکن ان کا بھی ٹویٹ آیا، میں پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ جو نظریاتی لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ باقیوں کو ہم کیا کریں گے؟ کس کو کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو کو کیا کہیں گے؟ وہ جن کا مشن ہی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بالکل لبرل اور ایک سیکولر معاشرہ ہم چاہتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ وہ تو ان کا تو مشن ہے یہ۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے 3 باتوں کا ذکر کیا، 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 کاموں سے منع کیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے اور یہ عطا کرنے کا، لوگوں کو، غرباء کو، رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اگلے 3 کاموں سے جو منع کیا، فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں فحشاء سے منع کرتا ہے، اللہ تمہیں منکر سے منع کرتا ہے، اللہ تمہیں سرکشی سے، بغاوت سے منع کرتا ہے۔ اور یہ جو منکر ہے نا، منکر یہ
ایک جامع سا لفظ ہے، یہ فحشاء کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا، فحاشی کو الگ بیان کیا، منکر کاموں کو الگ بیان کیا، اور بغاوت اور سرکشی کو الگ بیان کیا، اور فرمایا اللہ تمہیں ان سے منع کرتا ہے، روکتا ہے تمہیں ان سے، رک جاؤ تم۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت ہے، کلائمیکس سے محبت کا۔ اللہ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تمہیں یہ واعظ کیا جا رہا ہے تاکہ تم تذکار اپنا تزکیہ کر لو تم۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کو انہی کاموں پہ لگایا جا رہا ہے۔ ٹی وی چینلوں پہ ڈرامے جو دکھائے جا رہے ہیں وہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے۔ باس اپنے سیکرٹری کے اس میں محبت میں گرفتار ہو رہی ہے، اور سیکرٹری اپنی باس کے محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، اور جناب بھابھی اپنے دیور کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک سسر اپنی بہو کے ساتھ نعوذ باللہ ملوث ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ پاکستان کا کلچر ہے۔ جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اس پورے پاکستان کے 98% لوگوں سے پوچھ لیجئے، وہ سارے یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے۔ ہم تو غیرت والے ہیں، شرم والے ہیں، حیا والے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں غیرت پیدا کر رکھی ہے۔ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیا دکھایا جا رہا ہے ہمیں؟ ہمارے جو کمرشل چلتے ہیں ٹی وی چینلوں کے اوپر، ان پہ ذرا غور کیجئے، وہ کیا عجیب عجیب قسم کی کہانیاں ان کمرشل میں دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک دوست نے کالم لکھا تھا، میں بڑا حیران ہوا پڑھ کے۔ اس نے بتایا الحمدللہ اگرچہ بہت زیادہ میڈیا سے وابستہ ہے، سوشل میڈیا سے بھی تعلق ہے، لیکن نہ گھر میں ٹی وی ہے نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں بچایا ہوا۔ ہماری وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے بچایا ہوا ہے بس الحمدللہ۔ لیکن جب لوگ بتاتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، رسائل میں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، کالم دیکھتے ہیں اور لوگوں کے تبصرے سنتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے اس معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ دودھ کے اشتہار کا ڈانس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بوتل کے اشتہار کا کسی لڑکی کے ناچنے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ ہمیں دکھایا بھی جا رہا ہے اور ہم پر مسلط بھی کیا جا رہا ہے۔ آج اس بے حیائی نے ہمارے نوجوان نسل کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ لیکن ہم، مجھے معاف کیجئے گا، ہم بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوئے پڑے ہیں۔ ہم توجہ نہیں کر رہے۔ ہم اپنے بچوں کو رات اپنے پاس بٹھا کے اسے نہیں پوچھتے کہ تمہارا دن کیسا گزرا ہے، الا من شاء اللہ۔ ہم نہیں پوچھتے اس سے کہ تم نے وقت کیسے گزارا ہے، تمہارے دوست کون سے ہیں، تمہارے پاس آنے والے کو کن کے ساتھ تم جاتے ہو، کن کے ساتھ تم رہتے ہو۔ یہ سوال ہم نہیں کرتے، کر نہیں سکتے۔ علامات قیامت میں سے میرے پیغمبر نے قیامت علامت بیان فرمائی تھی، فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی حاکم لگ جائے گی، ماں باپ اولاد سے ڈریں گے، اولاد ماں باپ کے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیجیے ہماری اولادیں ہمارے اوپر مسلط ہوئی پڑی ہیں، ہماری اولادیں ہمارے اوپر مسلط ہوئی پڑی ہیں۔ جو وہ چاہتے ہیں گھر میں وہ ہوتا ہے، باپ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، ماں جو چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا، جو اولاد چاہتی ہے وہ ہوتا ہے۔ کس کالج میں اس نے جانا وہ فیصلہ خود کرتا ہے، کس یونیورسٹی میں اس نے جانا ہے، کس استاد کے پاس جانا ہے، یہ باپ کو کوئی اختیار نہیں رہ گیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے وہ اپنے بچوں کو کہاں پڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جس کام سے منع کیا، اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا وہ یاد رکھے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ تمہیں فحاشی اور ان کا منکر کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تو تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ شیطانی قوتیں ہیں، فحاشی شیطان کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔
وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ لباس عورتوں کا صحیح نہیں ہے، یہ قرآن نے کہا، قرآن نے ڈریس کوڈ دیا باقاعدہ، عورتوں کا ہی نہیں مردوں کو بھی اپنے لباس پر غور کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو اپنے ڈریس پہ، اپنے کپڑوں پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ کپڑے پہن کے بھی گلیوں میں ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ ٹراؤزر پہننے والے اور یہ اس طرح کے کپڑے پہن کے بازاروں میں پھرنے والے یہ برہنہ ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا ان کو چاہیے کہ یہ پہلے لوگوں کے جاہل لوگوں جیسا یہ اپنے اس طرح کا لباس نہ پہنے، اس طرح کی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں اپنی کو، جس طرح جاہل عورتیں کرتی تھی۔ آج یہ جس کو آزادی کہتے ہیں نا، قرآن اس کو جہالت کہتا ہے۔ آج جس کو یہ روشن خیالی کہتے ہیں، قرآن اس کو جاہلیت الاولیٰ کہتا ہے۔ یہ پہلے لوگوں کی جاہلیت کی علامتیں ہیں یہ ساری۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مومن عورتوں کو حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اور اپنی مومن عورتوں سے کہو، مومن عورتوں سے کہو کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جسموں پر اپنی اوڑھنیاں لے کے رکھا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ یہ شریف گھرانوں کی شریف بچیاں پہچانی جا سکیں۔ یہ جلباب، یہ حیا کا پردہ، یہ سر کا دوپٹہ اور یہ چہرے کا نقاب، یہ شریف گھرانوں کی معزز عورتوں کی علامت ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو پتہ ہو کہ یہ معزز گھرانے کی عورت ہے۔ یہ پردہ تو عزت والے گھرانے کی عورت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی نہیں، اللہ نے قرآن میں مردوں کو حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے، کائنات کی پاکیزہ ترین خواتین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا دنیا میں ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتے ہیں؟ بنات الرسول سے زیادہ پاکیزہ ذہن کی بچیاں کون ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے انبیاء کی، نبی مکرم کی ازواج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لوگو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے ہو کے سوال کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اپنا چہرے کا پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ پردے کے پیچھے ہو کے سوال کرو؟ مردوں سے کہا پردوں کے پیچھے ہو، پردے کے پیچھے ہو کے سوال کرو، ان سے سوال کرو۔ یہ چہرے کے پردے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی کا سبب ہے اور عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کا بھی سبب ہے۔ پردے میں رہنا، پردے میں بات کرنا، پردے میں سوال کرنا۔ سوال کرنا منع نہیں ہے، عزیزوں اقارب کے گھروں میں جاتے ہیں جائیے، لیکن خواتین پردے میں رہیں، مرد پردے میں رہیں، پردے میں بات کرے، پردے میں سوال کرے۔ اللہ نے وعدہ کیا ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے، تمہارے مردوں کے وقلوبہن، اور عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہ سورۃ نور پڑھا کریں، کبھی کبھی نہ اس کی تلاوت کیا کریں، اس کے احکامات کو سمجھا کریں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو سورۃ نور ضرور پڑھائیے، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھوائیے، ان کو پتہ چلے اللہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر مومنوں سے، مومن عورتوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، میری بندیوں سے کہو، میری کنیزوں سے کہو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں۔ جس طرح مردوں کو حکم ہے نا کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، اس طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ
پیارے پیغمبر کے گھر میں بیٹھی ہوئی، پاس بیٹھی ہوئی تھی، دونوں ازواج آپ کی. اچانک سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. یہ نبینہ تھے، یہ گھر میں تشریف لائے. آپ نے اپنی دونوں ازواج سے کہا اسے پردہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو نبینہ ہے. فرمایا یہ نبینہ ہے، تم تو نبینہ نہیں ہو. جس طرح عورتوں کو پردے، مردوں کو کہا کہ اپنی نظریں جھکاؤ، اسی طرح عورتوں سے کہا نظریں جھکا کے رکھا کرو. خواہ تانکا جھانکی نہ کیا کرو، خواہ ایک دوسرے کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھا کرو. قرآن کہتا ہے یہ. اللہ اکبر. دوسری بات فرمایا، پہلی بات ہے یغضضن من ابصارہن، دوسری بات وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں. اپنی عصمتوں کی. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہمارے یہاں یہ کلچر آ رہا ہے نا، یہ عصمتوں کی تباہی کا سبب ہے. یہ عصمتیں ضائع کرنے کا سبب ہے. اس میں عصمتیں محفوظ نہیں رہتی. یہ لوگ جو عورت کی آزادی کے قائل ہیں، دراصل یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی کو کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم عورت تک پہنچ جائیں. اللہ اکبر. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا اپنی عصمتوں کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اللہ یہ کہ جو خود ظاہر ہوئے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پہ پردہ نہیں آ سکتا. فرمایا ان کے جو ظاہر ہو جائے، ان کے علاوہ ساری زینت کو چھپا کے رکھو، زینتوں کو ظاہر نہ کرو. یہاں ٹائٹ جینز پہن کے، ٹائٹ لباس پہن کے، سب قسم کے نرم اور باریک کپڑے پہن کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا اس میں وہ کر. میرے پیغمبر نے بتا کیا ارشاد فرمایا ایک عورت خوشبو لگا کے کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے نا، اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میری خوشبو ان کو محسوس ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ عورت ہے. آج ہماری خواتین جو میک اپ کرتی ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا؟ میک اپ اس وقت بھی ہوتا تھا، خواتین کیا کرتی تھی. میرے آقا نے فرمایا مردوں کے لیے جو خوشبو ہے نا وہ نظر نہیں آنی چاہیے، اس کی خوشبو ہونی چاہیے. عورتوں کی جو خوشبو ہے نا وہ خوشبو محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس کا رنگ ہونا چاہیے. آج یہ خوشبو لگا کے بازاروں میں خوشبو لگا کے، شادیوں میں خوشبو لگا کے، گلیوں میں خوشبو لگا کے اس میں گزرتی ہیں. اور یہ غیرت مند بھائی اور باپ اور بیٹے یہ سارے ساتھ لیے پھر رہے ہیں. کدھر کو جا رہے ہیں حضور؟ غور تو کیجئے. وہ حسن جو صرف شوہر کی علامت ہے، شوہر کی امانت ہے، وہ صرف شوہر کے لیے ہے. شوہر گھر آئے تو بی بی صاحبہ سر پہ کپڑا باندھ کے، کام والے کپڑے پہن کے کام والی ماسی بن جاتی ہیں. اور جب بازار جانا ہوتا ہے تو اس وقت آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے میک اپ کر کے جو پھر بازار جاتی ہیں. یہ کیا کلچر ہے ہمارا؟ حضرات یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ ہماری اقدار اور روایات نہیں ہیں. یہ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں، ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. یضربن بخمرہن علی جیوبہن، ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ کے رکھا کریں. اپنے سینوں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ کے رکھا کریں. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. آگے پورے رشتے بیان کیے، محرم رشتے بیان کر دیے. شوہر کے لیے، باپ کے لیے، سسر کے لیے، بیٹے کے لیے، خامند کی پہلی بیوی سے جو بیٹا آ جائے اس کے لیے، بھائی کے لیے، بھتیجے کے لیے، بھانجے کے لیے. اور اسی طرح خواتین جو آپس میں ہوتی ہیں ان کے سامنے چہرہ بھی ننگا کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے بیٹھا بھی جا سکتا ہے، گپ شپ بھی لگائی جا سکتی ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. آج یہاں پہ ہندوانہ کلچر ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کا کلچر مسلط کیا جا رہا ہے. آج لبرلزم باقاعدہ ایک عقیدہ اور ایک مذہب بن چکا، اس مذہب کو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. ہم نے کبھی اس بات پہ، ان باتوں پہ غور کیا یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو عورت کی عصمت کے تحفظ کے لیے عورت کو غیر محرم کے ساتھ سفر حج کی بھی اجازت نہیں دی ہے. ایک عورت کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ سفر حج پہ نہیں جا سکتی جب تک اس کا محرم اس کے ساتھ نہیں ہوگا.
آج ہمارے یہاں ایک مسئلہ گھڑ کے لوگوں نے جی کافی ساری عورتیں ہوں تو پھر ان کے ساتھ جا سکتی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کافی ساری عورتیں ہوں تو ان کے ساتھ جا سکتی ہے. عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے, محرم ساتھ ہوگا تو پھر عورت حج کا سفر کرے گی. یہ عام سفر یہاں پہ کیسے کر سکتی ہے؟ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اسکولوں اور کالجوں کے ٹرپوں کے اوپر کن کے ساتھ جاتی ہیں؟ کیوں جاتی ہیں؟ ہم نہیں بھیجتے. 2-2 3-3 دن گھروں سے باہر رہتی ہیں. جی ساری لڑکیاں مل کے جا رہی ہیں, بھئی کیوں جا رہی ہیں؟ آپ لے کے جائیں ان کو, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیوی, آپ لے کے جائیں ان کو. ہماری بیٹیاں اپنے کزنوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہیں. جی کزن ہی ہے نا. میرے آقا سے صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر دیور کے بارے میں کیا خیال ہے, دیور سے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا الحم الموت, دیور تو موت کا باعث ہے, دیور موت کی طرح ہے. دیور سے آپ نے منع کر دیا تو پھوپھی کے بیٹے, چاچے کے بیٹے, تائے کے بیٹے کے ساتھ ہم کیسے بھیج دیتے ہیں؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, اسلام نے منع کیا ان باتوں سے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عجیب سی گندگی جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے. اسلام عورت کو, مرد کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. تخلیہ کی, آپ نے فرمایا کوئی بندہ کسی عورت سے اکیلے ملنے نہ جائے, اگر دونوں اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. یہ پہلے پیغمبر کا فرمان ہے, شیطان ان کو گمراہ کرے گا. کائنات کی مقدس ترین عورتیں مقدس ترین شہر میں مقدس ترین مسجد سے نماز پڑھ کے جب باہر نکلتی تھی نا, میرے پیغمبر نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا لوگ عورتوں یاد رکھو, تمہیں راستے میں نہیں, علیکن بحافات الطریق, تمہیں دیواروں کے ساتھ ساتھ چل کے جانا چاہیے گھروں میں, تم گلی کے وسط میں سے بھی نہیں گزر سکتی ہو. اور پھر عورتوں صحابیات نے عمل کیا. حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں کی کوئی اینٹ نکلی ہوتی نا, کوئی کیل وغیرہ لگا ہوتا, کانٹا, اس کے ساتھ پھنس جایا کرتے تھے ان کے کپڑے, اتنا دیواروں سے چمٹ چمٹ کے جایا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار عورتوں کی نا یہ تعریف فرمائی. فرمایا انصار کی عورتیں وہ عورتیں ہیں, پاکیزہ ترین عورتیں ہیں. جب حکم آیا نا کہ اپنی چادروں کو اپنے سروں کے اوپر لو, اپنے نقاب کو ڈھانپو, اپنے جسم کو ڈھانپو, تو ان عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کے اپنے سروں کے اوپر اپنا نقاب بنا لیا. انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ دیا, انصار کی عورتوں نے. یہ وہ پاکیزہ ترین عورتیں تھیں. اللہ اکبر. اور یہ جو کسی کا چھوٹا سا گناہ, کسی کی غلطی, وہ کسی کو پتہ چل جائے نا, اور وہ اس کی تشہیر, جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, پتہ چل جائے کسی کی غلطی کا, پھر دیکھو ہم اس کی کیا جی تشہیر کرتے ہیں. کبھی قرآن پڑھا کریں. اللہ سورۃ نور میں فرماتے ہیں, اللہ اکبر, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, فرمایا وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی کو پسند کرتے ہیں, فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. اور عذاب اکیلا نہیں کہا, عذاب علیم کہا, دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کسی پر تہمت لگا دینا, کسی کے بارے میں بات کر دینا, آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے. دیکھیے یہ جو سنگساری کی سزا ہے نا, بدکاری پر سنگساری کی سزا ہے, کبھی اس پر غور تو کیا کریں یہ کتنی سخت اس کی شرائط ہیں, اس کی سزا کی کتنی سخت شرائط ہے. 4 مومن مردوں نے, مخلص مومن مردوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو, اور وہ عدالت میں چاروں گواہی دے جا کے پھر اس پر حد نافذ ہوتی ہے. 4 کی بجائے 3 ہونا تو چوتھا بندہ گواہ نہ ملے اور وہ عدالت میں چلے جائیں. اسلام کا قانون یہ کہتا ہے ان تینوں کو 80 کوڑوں کی حدیں لگاؤ, 80 کوڑے مارو. انہوں نے ایک مومن مرد یا مومن عورت پر الزام لگایا. 4 گواہیاں اکٹھی ہوں گی تو پھر سزا ملے گی. آج ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے کسی بات کا. پچھلے دنوں, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے, خدا کے قسم تو ڈر ہی اتنا لگتا ہے نا, اللہ ہی رحم فرمایا ہمارے حال پہ. وہ ملتان کے مفتی صاحب کی ایک ویڈیو آ گئی, وہ بڑا لے دے ہوئی سوشل میڈیا پہ اٹھا دیا انہوں نے جناب, بڑا. میرے ایک دوست ہیں خانیوال میں ہوتے ہیں, ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ, انہوں نے فون کیا ان کو باقاعدہ,
کہ یہ کیا آپ کی شرمناک ویڈیو آئی، آپ کو حیا نہیں آئی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں دینداروں کو بدنام کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں جو بات کہی وہ مجھے بھی سمجھ آئی اس بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ میرا وجود دیکھ لیں اور ویڈیو میں وجود دیکھ لیں، اگر تو یہ دونوں ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، اگر ایسا نہیں، اور واقعی بات صحیح ہے۔ میرا وہ دوست مجھے کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو ان کا مان لیا جائے جھوٹ ان کا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایک شخص انکار کر رہا ہے یا تو اس کے اوپر گواہ لاؤ، ویڈیو کوئی گواہ نہیں ہے۔ 3D کا زمانہ ہے، ہر چیز فیک بن سکتی ہے، ہر چیز، یہ جو فلموں میں اور ڈراموں میں کئی کاریں تباہ ہوتی دکھا دیتے ہیں، یہ اصل ہوتا ہے؟ یہ کبھی ان کی حقیقت کو جا کے دیکھیں، یہ کروما پہ بنی ہوئی یہ ساری ویڈیوز اتنی کاریں ہوتی ہیں جو اتنی بڑی دکھا کے ان کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر شے جعلی بن سکتی ہے، اس وقت تک ماننا نہیں چاہیے جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیا جائے۔ حضرات سمجھیے اس بات کو، قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کئی فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ہی ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، حیا ہوگی ایمان ہوگا، ایمان ہوگا حیا ہوگی، دونوں میں سے ایک نکل گیا دوسری بھی نکل جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا مر جائے جو جی چاہتا کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج ہم بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس کا رنگ کیا ہے؟ بے حیائی کو فروغ دینے کا رنگ کیا ہے؟ ہم بے حیائی کی مذمت کر کے بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہاں پر زبانیں بند کر لینے کا حکم ہے، یہاں پر آنکھیں بند کر لینے کا حکم ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو زبان بھی بند رکھو، منہ بھی بند رکھو اور اپنی آنکھ بھی بند رکھو، تم بات نہیں کر سکتے۔ ورنہ اسلامی قانون تو 80 درے لگتے ہیں، 80 درے سزا ہے، کوڑے سزا ہے اس کی۔ آج ہمارے معاشرے کو گندگی کا وہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرات شرم و حیا ایمان کا زیور ہے، قیمتی دولت ہے۔ دیکھیے گا کہیں کوئی بدبخت اور ظالم اپنے مفاد کے لیے آپ کی اس دولت کو چھین کے نہ لے جائے، آپ سے آپ کے بچے کی دولت کو چھین کے نہ لے جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں اور آپ کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے سے پہلے اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور ہم جناب وزیر اعظم کے اس بیان کی پوری تائید کرتے ہیں۔ اللہ کرے اس پر یو ٹرن نہ لیں، وہ ان کی عادت ہے یو ٹرن لے لینے کی۔ اللہ کرے اس پر نہ لیں، ڈٹے رہیں اس پر، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس بات کا ان سے کہ اس بات صرف بیان تک نہ رہیں، ٹی وی چینلوں پر یہ ساری چیزیں بند کروائیں۔ وزیر اعظم ہے، اختیار ہے ان کے پاس، قانون ایک حکم دیتے ہیں، ٹی وی پر کسی کی بھی میڈیا کوریج بند ہو جاتی ہے۔ اور کیا یہ اس طرح کے اشتہارات پہ پابندی نہیں لگا سکتے؟ اس طرح کے اس پہ وہ ہمارا پیمرا کیا کر رہا ہے، کیوں نہیں پابندی لگاتا اس پر؟ سمجھنا چاہیے ہمیں چلے وہ تو وزیر اعظم کا کام ہے نا، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا ہم کام کریں، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بچوں کی، اپنی ان کی عصمت کی حفاظت کا ہم خود انتظام کریں، ان کے اندر شرم و حیا پیدا کریں، احساس پیدا کریں ان کے اندر شرم و حیا کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔